کیا امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں ایک اور جنگ چھڑنے والی ہے؟ دوحہ اور ریاض کے فضائی اڈوں پر امریکی جنگی طیاروں کی ریکارڈ تعداد میں تعیناتی، خلیج میں 2 طیارہ بردار بحری بیڑوں کی موجودگی، اور دوسری طرف تہران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں 20 سے زیادہ غدیر آبدوزوں کی تعیناتی اور وارننگز کہ اگر امریکہ نے کوئی اقدام کیا تو اس کا جواب تل ابیب کے دل پر دیا جائے گا۔ چینی سیٹلائٹ مزار ویژن سے لی گئی تصاویر نے وہ راز کھول دیا ہے جو عام طور پر جنگ سے پہلے چھپائے جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے شہزادہ سلطان ایئر بیس کی، جو ریاض سے تقریباً 80 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ وہاں پر امریکی فضائیہ نے اپنی طاقت کا ایسا ذخیرہ جمع کر دیا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ ان تصاویر میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس اڈے پر 13 بھاری بھرکم KC-135 فضائی ایندھن بھرنے والے طیارے کھڑے ہیں۔ ساتھ میں ایک E-3G سینیٹری آواکس طیارہ ہے جو کہ اڑتا ہوا کمانڈ سینٹر ہوتا ہے، اور 5 C-130 ہرکولس فوجی کارگو طیارے بھی موجود ہیں۔ یہ کوئی معمولی جنگی تیاری نہیں ہے، یہ ایک طویل اور وسیع فضائی مہم کی تیاری ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ تصاویر چین کے سیٹلائٹ نے لی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایران کو امریکی منصوبوں کی کوئی خبر اب چھپی نہیں رہ سکتی۔ چین نہ صرف یہ تصاویر لے رہا ہے بلکہ انہیں دنیا کے سامنے بھی پیش کر رہا ہے، جس سے امریکہ کی خفیہ جنگی تیاریاں اب بے نقاب ہو چکی ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ چین نے ایسا کیا ہو۔ گزشتہ کچھ ہفتوں میں چینی سیٹلائٹس نے بحرین میں پیٹریاٹ PAC-3 میزائل سسٹم کی تعیناتی بھی دکھائی ہے، اور اردن میں امریکی تھارڈ اینٹی میزائل سسٹم کی موجودگی کا بھی انکشاف کیا ہے۔ گویا اب مشرق وسطیٰ کی فضا میں جو کچھ بھی امریکہ بچھا رہا ہے وہ چین کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ایران کو خبردار کیا ہے کہ ان کے پاس B-2 بمبار طیارے ہیں جو ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر سکتے ہیں، اور وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے بہت سی وجوہات اور دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ محض دھمکی ہے یا پھر جنگ کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں؟ آئیے آج اس رپورٹ میں گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ ایران کے نقطہ نظر سے یہ پوری صورتحال کیا معنی رکھتی ہے۔ شہزادہ سلطان ایئر بیس پر یہ تعیناتی اتنی اہم کیوں ہے؟ ایران نے اس کا جواب دینے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اور چین کے سیٹلائٹس نے اس پورے کھیل میں تیسرے پلیئر کا کردار کیسے ادا کرنا شروع کر دیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس اڈے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ شہزادہ سلطان ایئر بیس، جسے الخرج بھی کہا جاتا ہے، کوئی نیا اڈا نہیں ہے۔ یہ 1950 کی دہائی میں بنا تھا، اور خلیج جنگ کے بعد اسے امریکی فوج کے استعمال کے لیے جدید بنایا گیا تھا۔ 1990 کی دہائی میں یہاں 404 ونگ پروویژنل تعینات تھا، جو عراق پر نو فلائی زون نافذ کرنے کا ذمہ دار تھا، لیکن 2003 کے بعد امریکی موجودگی یہاں کم ہو گئی تھی۔ 2019 میں جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھی تو اس اڈے کو دوبارہ فعال کیا گیا۔ اب یہ پورے خلیجی خطے میں امریکی فضائی طاقت کا سب سے اہم مرکز بن چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا محل وقوع ہے۔ یہ اڈا خلیج فارس کے بالکل قریب ہے اور ایرانی سرحد سے صرف 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سے اڑنے والا کوئی بھی جنگی طیارہ صرف چند منٹوں میں ایرانی فضائی حدود میں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس اڈے پر تعینات طیاروں کی قسم آپ کو بتاتی ہے کہ امریکہ کا منصوبہ کیا ہے۔ 13 KC-135 ٹینکر طیارے، ذرا ان کے بارے میں سوچئے۔ یہ وہ طیارے ہیں جو فضائی ایندھن بھرتے ہیں۔ ایک KC-135 تقریباً 90,000 کلو گرام ایندھن لے جا سکتا ہے۔ 13 طیارے یعنی تقریباً 12 لاکھ کلو گرام ایندھن۔ اتنا ایندھن صرف اس لیے رکھا جا سکتا ہے کہ چند طیارے گشت لگا کر واپس آ جائیں؟ نہیں، یہ تیاری اس بات کی دلیل ہے کہ امریکی منصوبہ ساز ایران کے اندر گہرائی میں موجود اہداف پر مسلسل بمباری کرنا چاہتے ہیں۔ جب F-15، F-16 یا B-52 بمبار طیارے ایران میں داخل ہوں گے تو انہیں بار بار ایندھن کی ضرورت ہوگی۔ یہ KC-135 طیارے انہیں فضائی ایندھن فراہم کریں گے تاکہ وہ گھنٹوں فضاؤں میں پرواز کرتے رہیں اور اپنے مشن کو مکمل کر سکیں۔ اس کے ساتھ E-3G سینیٹری آواکس طیارے موجود ہیں۔ اس کی پہچان اس کی پیٹھ پر گھومتی ہوئی ریڈار ڈش ہے۔ یہ طیارہ 400 کلو گرام دور تک کسی بھی اڑنے والی شے، میزائل لانچ یا زمینی نقل و حرکت کو بھانپ سکتا ہے۔ یہ ایک اڑتا ہوا جنگی کمانڈ سینٹر ہے جو درجنوں طیاروں کو ایک ساتھ کنٹرول کر سکتا ہے۔
اور اب دشمن کے فضائی دفاع کو چکمہ دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے طیارے ایک ساتھ ایک اڈے پر موجود ہوں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، امریکہ ایک طویل فضائی مہم کی تیاری کر رہا ہے، نہ کہ کوئی محدود اور علامتی حملہ۔ لیکن امریکی تیاریاں صرف سعودی عرب تک محدود نہیں ہیں۔ قطر کے الحدید ایئر بیس پر بھی KC-135 طیاروں کی تعداد جنوری کے وسط سے آخر تک 5 سے بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے خطے میں امریکی فضائی ایندھن بھرنے کی صلاحیت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2 امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے، ایک USS ابراہم لنکن اور دوسرا USS جیرالڈ فورڈ، خلیج فارس اور بحیرہ عرب میں موجود ہیں۔ ان پر F-35 FA-18 اور دیگر جدید طیارے تعینات ہیں۔ امریکی فضائیہ نے خطے میں 500 سے زائد جنگی طیارے، بمبار اور سپورٹ طیارے جمع کر دیے ہیں۔ آئیے اب ایران کے نقطہ نظر سے اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ چین کی میزار VN کمپنی نے جو تصاویر جاری کی ہیں وہ اتنی واضح ہیں کہ ان میں طیاروں کی قسم تک پہچانی جا سکتی ہے۔ ایران کو پتہ ہے کہ کون سا طیارہ کہاں پر کھڑا ہے اور کب وہاں پہنچنا ہے۔ چین کی فرڈان یونیورسٹی میں سینٹر فار مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سن دیگانگ نے خود کہا ہے کہ ایران گزشتہ جون کے تنازع سے واضح سبق سیکھ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے اچانک حملہ کرنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اب ان کی تیاریاں چھپتی نہیں ہیں۔ چین نے حال ہی میں عمان میں ایک سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن قائم کرنے کے لیے معاہدہ بھی کیا ہے، جو سمندری نگرانی کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ چین کی نظر خطے کی ہر نقل و حرکت پر ہے، اور وہ یہ ڈیٹا ایران سمیت اپنے دوست ممالک کو منتقل کر سکتا ہے۔ تو ایران کا جواب کیا ہے؟ ایرانی قیادت خاموش نہیں بیٹھی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکی صدر دہراتے ہیں کہ ان کی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، لیکن طاقتور ترین فوج کو بھی کبھی ایسا زوردار جھٹکا لگ سکتا ہے کہ وہ پھر کبھی اٹھ نہ سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کا جہاز خطرناک ہوتا ہے، لیکن وہ ہتھیار جو اسے سمندر کی تہہ تک پہنچا دے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ براہ راست امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے خطرہ ہے۔ ایران نے عملی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ خبروں کے مطابق ایران نے خلیج فارس میں 20 سے زائد غدیر کلاس آبدوزیں تعینات کر دی ہیں۔ یہ چھوٹی آبدوزیں خلیج فارس کے کم گہرے پانیوں میں گھات لگانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ سکتی ہیں۔ ان کا کام امریکی بحری جہازوں پر حملہ کرنا ہے، خاص طور پر تیل کی تنصیبات اور آبنائے ہرمز کی حفاظت کرنا۔ اس کے علاوہ ایران نے حال ہی میں اپنے جنوبی حصے میں راکٹ لانچ کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے، جسے نوٹم کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر فوجی مشقوں سے پہلے کیا جاتا ہے، لیکن یہ امریکہ کو اشارہ بھی ہے کہ ایران کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایران نے صرف فوجی تیاریوں پر توجہ نہیں دی، ایرانی سفارتکاری بھی پوری رفتار سے چل رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی وساطت سے جنیوا میں بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ ابھی تک یہ مذاکرات ٹھوس نتیجہ نہیں نکال سکے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران نہ صرف اپنے جوہری پروگرام پر بات کرے بلکہ بیلسٹک میزائل پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ پر بھی، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ صرف جوہری معاملے پر بات ہو سکتی ہے اور پابندیاں ہٹانی ہوں گی۔ وائس صدر JD وانس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے واضح ریڈ لائن طے کر دی ہیں اور ایران نے انہیں ابھی تک قبول نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف ایرانی حکام نے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے، لیکن دونوں میں ابھی بڑا فرق ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اس پوری صورتحال میں کہاں کھڑا ہے؟ سعودی عرب نے 2023 میں ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے تھے اور چین نے اس میں ثالثی کی تھی۔ اب سعودی عرب کی سرزمین پر امریکی جنگی طیارے ایران کے خلاف تعینات ہیں۔ یہ سعودی عرب کے لیے انتہائی نازک صورتحال ہے۔ سعودی عرب نہیں چاہے گا کہ وہ براہ راست ایران کے ساتھ جنگ میں الجھے، لیکن اگر اس کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ایران کے خلاف اور اگر ایران جوابی حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب بھی نشانے پر آ سکتا ہے۔ اس لیے سعودی عرب خاموشی سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ممکنہ طور پر امریکہ اور ایران دونوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی اس آبنائے سے گزرتی ہے۔ اگر ایران نے یہ آبنائے بند کر دیا یا وہاں ٹینکرز کو نشانہ بنایا تو عالمی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی اور عالمی معیشت بحران کا شکار ہو جائے گی۔ امریکہ کے اتحادی اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ ایران کے پاس عراق، شام، لبنان اور یمن میں اتحادی ملیشیاز ہیں۔ حزب اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے گی۔ یمن کے حوثیوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی جنگ بندی توڑ سکتے ہیں۔
عراق اور لبنان میں حزب اللہ جیسی ملیشیاز بھی امریکی فوج کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، یعنی پورا خطہ آگ میں جل سکتا ہے۔ لیکن کیا جنگ ٹل سکتی ہے؟ اس کا انحصار دو چیزوں پر ہے۔ پہلا، جنیوا میں جاری مذاکرات کا نتیجہ۔ اگر ایران اور امریکہ کسی معاہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو جنگ نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ دوسرا، ایران کی ڈیٹرنس۔ اگر ایران امریکہ کو یقین دلا دیتا ہے کہ جنگ کی صورت میں نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ امریکہ برداشت نہیں کر سکے گا تو شاید امریکہ حملے سے باز رہے۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور جنگ چھڑ جاتی ہے۔ امریکہ کے پاس بھی بہت کچھ داؤ پر لگا ہے۔ اگر وہ ایران کے خلاف جنگ ہار گیا تو مشرق وسطیٰ میں اس کی پوزیشن ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ بھی محتاط ہے۔ ہم ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ امید ہے کہ دونوں فریق عقل و دانش سے کام لیں گے اور اس خطے کو ایک اور تباہ کن جنگ سے بچا لیں گے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیز نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوگی یا مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔